السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین، میں نے جو اللہ تبارک و تعالی کی بابرکت کلام سے دو جملے تلاوت کیے، اس میں دو بڑے بڑے اہم ٹاپک ہے۔ وقضا ربک، تیرے رب نے آخری فیصلہ سنایا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، قضاوت ہے تیری رب کی۔ قاف ضاد الف قضا، قضا مدت کو بھی کہتی ہے، کسی چیز کا ٹائم فکس کرنا، اور قضاوت فیصلے، آخری کٹ فیصلے کو بھی کہتی ہے۔ اور قاضی کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو میرا رب قاضیوں کا قاضی، اور ایسے فیصلہ سنانے والا کہ اس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو اس کے دو فیصلے ہیں، آخری کٹ، آخری فیصلے۔ دیکھیں، قضاوت جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، اور یہ قضاوت، اس سے بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ ڈرتے تھے، بڑے بڑے فقہا۔ قضاوت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالا گیا، قضاوت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ جیل میں چلا گیا کہ وہ قضاوت نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ قضاوت امام محمد بن اسماعیل البخاری شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث، اس نے بھی رد کیا تھا، کیونکہ قضاوت میں بندہ صحیح فیصلہ کرے، قیامت والے دن رب کریم کے عرش کے نیچے، عرش کے سایہ میں ہوگا۔ جو غلط فیصلہ کرے تو ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائے گا۔ یہ بہت
عظیم کام ہے۔ ایک تو ہماری قضاوت ہے کہ جو پیسے زیادہ دے دے وہ جیت گیا، جو کم دے دے وہ ہار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ سنایا، آخری فیصلہ، اللہ تعبد الا ایہ، کہ میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، میرے سوا کسی سے مانگنا نہیں، میرے سوا کسی کے نام پہ دینا نہیں، یہ سب عبادت ہے۔ دینا، لینا، جھکنا، مانگنا، یہ صرف اور صرف رب کریم کے نام سے اور رب کریم کے لیے۔ اللہ تعبد الا ایہ، کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ میرے محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ تو والدین کی قدر کیجیے، اور والدین کی دعا جو ہے نا یہ رد نہیں ہوتی۔ انسان کو پہلے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی میرا والدین زندہ ہے، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ یاد رکھے کہ جس نے اولاد کو دعا دے دے، اس والدین کے مرنے کے بعد اس اولاد کو آخری سانس تک اس دعا کے اثرات ملیں گے۔ اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اس بندے نے ایسے ناراض کیا کہ جب وہ والدین مر جاتے ہیں تو آخری سانس تک اس بندے کو اس بد دعائی کے اثرات ملے گے۔ تو میرے بھائیو، دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ جب والدین زندہ ہو، والدین کے پاؤں کے قدموں کے خاک بن جاؤ، جنت ملے گی۔ جب والدین مر جاتے ہیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے بچپن میں پالا، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے اوپر رحم کرو۔ میرے بھائیو، ایک عبادت صرف رب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے 104 کتابوں کے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں جمع کیا، اکٹھا کیا۔ پھر 4 کتابوں کے علوم اللہ کریم نے صرف اور صرف قرآن میں اکٹھا کیا۔ پھر قرآن کے تمام نصوص اور علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اکٹھا کیا، اور پھر سورہ فاتحہ میں تمام علوم جو ہے نا صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ دو چیزوں کا یہ میرے رب کا آخری فیصلہ ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ والدین کو ناراض نہیں کرنا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے رب کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی رضامندی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔